ہماری خوش بختی، خوش نصیبی کہ آج اس کانفرنس کی صدارت میر محفل، صدر محفل، آج وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جن کے تعارف کے لیے میرے پاس الفاظ تو بہت کم ہیں، جہاں میرے الفاظ ختم ہوتے ہیں وہاں ان کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن کے سر پہ 5 اغواس کی دستار سجی ہے، آج وہ عظیم شخصیت میری مراد خواجہ خواجگاہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم المشائخ، سلطان المشائخ، حضرت علامہ الحافظ خواجہ محمد ضیاء الحق غریب نواز، زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف آج اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں وہ نعرہ لگوانا چاہوں گا جو نعرہ حضور امیر شریعت غریب نواز پوری زندگی جہاں آپ نے کرم فرمایا، پاکستان میں یا بیرون ملک، آپ نے یہ نعرہ لگایا اور زمانے کو بتایا کہ یہ نعرہ سیالویوں کے لیے فقط نعرہ ہی نہیں وظیفہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ محترم سامعین و حاضرین، عقیدہ ختم نبوت وہ بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ جس کی وضاحت قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اور 200 سے زیادہ احادیث صحیحہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرما رہی ہیں۔ توجہ کا میں طلبگار ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے عیب اور لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محمد، میرے محبوب، تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ میرے محبوب جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آیہ کریمہ کے شیشے میں حضور نبی رحمت کریم آقا کا کسی بالغ مرد کے باپ نہ ہونے کا یہ جو فرمان ہے، اس کا عقیدہ ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ آئیں اس پہ غور کرتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، بات میری سننی ہے، چہرہ میرے مرشد کا، دیدار میرے شیخ کا کرنا اور بات میری سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا حکمت ہے کہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جو ہیں وہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں؟ سامعین، بات سمجھنے والی ہے۔ جو بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا اگر وہ صالح ہو، نیک ہو اور پھر نبی کا بیٹا ہو تو اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا جز ہوتا ہے۔ صالح بیٹا ہو، بیٹا بھی نبی کا ہو، متبع ہو، اتباع کرنے والا ہو باپ کی، اور باپ بھی نبی ہو، تو اس میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو باپ کے کمالات ہوتے ہیں، بیٹا ان کمالات کا امین و وارث بن جاتا ہے۔ بیٹا اگر باپ سخی ہے تو بیٹا سخی ہوگا، باپ حسین ہے تو بیٹا حسین ہوگا، باپ ذہین ہے تو بیٹا ذہین ہوگا۔ اور خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں، باپ جن کمالات کا مالک ہوتا ہے، بیٹا اگر باپ کا متبع ہو، نیک ہو، صالح ہو، اٹریکٹ کرتا ہو اپنے باپ کے ساتھ، تو وہ خصوصیات اس بیٹے میں منتقل ہوتی ہے، تو وہ جز ہو جاتا ہے۔ تو بیٹے میں 3 کمالات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جز، کہ اس کے اندر باپ کے کمالات ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ شریک کار ہو جاتا ہے کہ باپ جو ہے جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو باپ کی تمام جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بیٹے کے کندھے پہ آ جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ
بیٹا جو ہے وراثت کا مالک بنتا ہے، جو باپ کے پاس ہے وہ بیٹے کے پاس ہے۔ اب بات سمجھ نہیں آپ نے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا کہ میرے محبوب جو ہیں وہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ بیٹا جز ہوتا ہے باپ کا، روحانی خصوصیات بھی منتقل ہوتی ہیں، باپ کے اوصاف بھی بیٹے میں منتقل ہوتے ہیں، وہ باپ کے تمام تر معاملات میں شریک بھی ہو جاتا ہے، وارث بھی بن جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب خصوصی توجہ، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا نور ہے وہ خصوصاً اس کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ ادھر میرے مصطفیٰ کے کسی بالغ مرد کے باپ ہونے کی اللہ نے نفی کی ہے، یعنی حضور نبی رحمت کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں حضور کے کسی بالغ مرد کے باپ کی، آپ کے کسی بھی بالغ مرد کے باپ ہونے کی نفی کی۔ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام ہے، وہاں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ یہاں فقط محبوب کی ابوت یعنی کسی بالغ مرد کے باپ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک اپنی ابنیت کی بھی نفی کر رہا ہے اور اپنی ابوت کی بھی نفی کر رہا ہے۔ کہا لم یلد ولم یولد، یعنی اپنا تعارف کروایا، فرمایا نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میری کوئی اولاد ہے۔ محبوب کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ میرے محبوب کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ حضور کے کسی بالغ مرد کے ابوت کی نفی یہاں اللہ نے کی۔ آگے چل کے یہ توحید کی منتہا ہے، یہ توحید کی انتہا ہے، یہ توحید کا وہ حسین کمال ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ اب آئے میں آپ کو اس آیت کے اس حصے کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا، پہلے سے آخری بندے تک بات سمجھ میں آئے۔ چہرہ میرے شیخ کا دیکھنا ہے، اگر بات سینے تک، آپ کے ذہن تک، آپ کے دل و دماغ تک پہنچے، پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی تائید و تصدیق کا حق ادا کرنا ہے۔ محبوب کی باری آئی، فرمایا کہ میرے محبوب کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ جب باری اپنی آئی تو اعلان کیا نہ میرا کوئی باپ ہے نہ کوئی میرا کوئی بیٹا ہے۔ تو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، بیٹا جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے، بیٹا جو ہے وہ وارث ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ اگر بیٹا ہوتا اللہ کا تو ظاہری بات ہے وہ معبود ہوتا، وہ خدا بنتا۔ تو اللہ نے، اب جملہ سننا، جملہ آخری بندے تک، تو اللہ نے اپنی الوہیت میں شرک کی نفی کرنے کے لیے، اپنی الوہیت میں کسی کو شریک نہ بنانے کے لیے، اللہ نے اپنی الوہیت کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اپنی ابوت کا بھی انکار کیا۔ یعنی رب کا ارادہ ہے کوئی میری توحید میں، میری صفات میں کوئی شریک نہیں۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میرا باپ نہ میری اولاد۔ اپنی الوہیت کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اپنی ابوت کا انکار کیا، اور مصطفیٰ کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اے لوگوں، میرا محبوب کسی بالغ مرد کا باپ نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جیسے اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی مصطفیٰ کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لجپال لجپال، ہاتھ بلند کر کے لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، تاجدار ختم نبوت۔ پھر فرمایا اب دوسرا حصہ، اس آیت کا اگلا حصہ، ولیکن رسول اللہ، میرے محبوب تو رسول ہیں۔ پھر فرمایا خاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں رک کے چہرہ دیکھیں میرے مرشد کا اور جملہ سنیں۔ اگر میرا جملہ آپ کے سینے تک پہنچے پھر ہاتھ بلند کر کے محبت کا اظہار کرنا ہے۔
حضور کے غلاموں میں نام شمار ہو جائے۔ وخاتم النبیین، میرے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین فرمایا۔ اب یہاں رک کے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، نبی ہوتا کون؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ آپ کی سبحان اللہ آئے گی تک تو مجھے پتا چلے گا نبی ہوتا کون ہے؟ جسے کوئی انگریز نبی کی مہر لگا دے؟ نہیں جی نہیں، نبی ہوتا کون ہے؟ میں آہستہ بولوں گا، میں نے دیکھنے کون تڑپتا ہے جو عشق کی معراج پہ۔ ابھی بھی عشق کی معراج نہ ہو، بات آمنہ کے لال کی ہو، چہرہ پیر سیال کا، ابھی بھی چپ رہیں گے آپ؟ ابھی بھی خاموشی رہے کہ بات سیدہ زہرا پاک کے بابا کی ہو اور دیدار میرے امیر شریعت کے لال کا ہو؟ آج نہیں بولنا تو کب بولیں گے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ بس آپ کی سبحان اللہ کی داد مجھ تک پہنچے گی، مجھے یقین ہو جائے گا آپ تک بات پہنچی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رب براہ راست بات کرے۔ ابھی آپ نہیں بولے، ابھی نہیں بولے۔ جس کے ساتھ رب بولے وہ نبی بن جاتا ہے، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ رب بات کرے، جس کے ساتھ رب کلام کرے، آخری بندے تک جس کے ساتھ رب بات کرے، چاہے وہ جبرائیل کے ذریعے کرے، وہی بھیجے۔ چلو رک کے کہنا چاہتا ہوں، نبی کی تعریف بتانا چاہتا ہوں، جس کے ہاتھ سلامت ہے جو کلمہ محمد پڑھتا ہے اس جملے کا مل ڈالے گا۔ توجہ کا طلبگار، نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ رب براہ راست بات کرے، رب بولے جس کے ساتھ، ہاں چاہے جبرائیل کو بھیج کے بات کرے، یا کوہ طور پہ پس پردہ بات کرے، یا پھر اپنے محبوب کو مقام کعبہ کوثر میں بلا کے حجاب اٹھا کے بات کرے۔ تاجدار ختم نبوت، وہ نبی۔ اب آہستہ ایک میں جملہ دینا چاہتا ہوں، چونکہ عقیدے کا جملہ ہمیں در پیر سیال سے عقیدہ ملا ہے۔ یہ محبتیں ہمیں پیر سیال لجپال کے در سے ملی ہیں، یہ عقیدتیں ہمیں دروازے پیر سیال سے ملی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں سیال شریف کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا سیال شریف جہاں تو صحیح، اس کے مصطفیٰ کا لنگر ملتا ہے، صدیق کا ادب ملتا ہے، اہل بیت کا پیار ملتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کے۔ میں ایسا بولوں گا، جس کا ہاتھ ہے نا میرے پیر سیال لجپال کے ہاتھ میں، وہ ہاتھ اٹھائے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا، تاکہ سرزمین سرگودا گواہی دے کہ پیر سیال لجپال کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہ در و دیوار گواہیاں دے۔ ہاں بات ہے تاجدار ختم نبوت کی، یہی سرگودا کی سرزمین تھی، ڈسٹرکٹ جیل سرگودا کے آج بھی در و دیوار چیخ چیخ کے کہتی ہے، اگر حسین کے نانا کی عظمت میں اگر کوئی آج آ جائے تو جیسی نوکری سیال شریف دیتا ہے۔ لجپال لجپال پیر سیال لجپال، یہ آگے میں نے دیا تھوڑے، لجپال لجپال۔ اور کمپنی باغ 2 سال پہلے میرے مرشد کریم آپ جلوہ گر ہوئے تھے نا، تو مجھے کہنے دے میرے مرشد نے لب یہاں کھولے تھے، اب کوئی ہے جو کرم کا لنگر لینے آیا ہے؟ یہی کمپنی باغ، یہی جگہ تھی، یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے امیر شریعت کے فرزند نے چند جملے ارشاد فرمائے تھے۔ مجھے کہنے دے جناب بولیا تھے آئی، لیکن قادیان میں جی در و دیوار حل گئے تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، لجپال لجپال، تاکہ زمانے کو پتہ لگے یہ نعرہ سیال پیر سیال نعرہ بھی ہمارا ہے، اس میں پہرا بھی ہم دینے والے ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ رب کلام کرے۔ بس گفتگو زندہ باد، بس میری گفتگو کے آخری 2 جملے، وہ نبی ہو جاتا ہے جس کے ساتھ رب براہ راست کلام کرے۔ مجھے کہنے دیں، اللہ کے بولنے کا فیض ہی اتنا ہے، جس سے وہ بات کرے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اب میں نے نہیں کہنا بولے، میں نے نہیں کہنا، علماء بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میرے مرشد کریم کے قدموں میں یہ جو ستارے بیٹھے ہیں،
یہ چاند ہے تو یہ تارے ہیں. توجہ توجہ مجھے کہنے دے, جس کے ساتھ رب کلام کرے وہ نبی ہو جاتا ہے, جس کو مصطفیٰ پاس بٹھا لے وہ صحابی ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی بدبخت حضور نبی رحمت کے بعد کہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے, عقیدے کا جملہ دینا ہے, جتنی محبت ہے اتنی طاقت لگا کے میرے جملے کا استقبال کرنا ہے, تو مجھے کہنے دے جس کو محمد کریم پاس بٹھا لے, جس کو مصطفیٰ پاس بٹھا لے, قیامت تک عابد زاہد عالم متقی پرہیزگار نقبا شرفا صلحاء اولیاء اتقیاء اصفیاء قیامت تک یہ سارے عبادت والے مل جائیں, اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس کو مصطفیٰ پاس بٹھا لے. قیامت تک کے عابد اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, کوئی نبی کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میرے گفتگو کا آخری جملہ جو لینے آئے نا لنگر دامن پھیلا کے رخ یار کو دیکھیں, میرے شیخ کے چہرے کو دیکھیں, جملہ آخری دے رہا ہوں, جس کے ساتھ رب کلام کرے. توجہ, وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبی, نبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رب براہ راست ہم کلام ہو, جبرائیل کے ذریعے یا کوہ دور پہ بلا کے یا عرش پہ بلا کے. اب جملہ میں نے دینا ہے, وخاتم النبیین, گویا رب نے اعلان کیا محبوب ہم نے کئیوں سے بات کی. جملہ عشق والا ہے, عشق والا جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. وخاتم النبیین کا ترجمہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. وخاتم النبیین, محبوب تجھ سے پہلے جس کے ہاتھ سلامت ہاتھ اٹھائے گا, تجھ سے پہلے ہم نے بہت سو سے بات کی, کئیوں سے بات کی. محبوب وخاتم النبیین, محبوب تجھ سے پہلے ہم نے بہت سے بات کی, پر اے محبوب جب سے تجھ سے بات کی ہے ہم نے اوروں کو بلانا چھوڑ دیا ہے. تاجدار ختم نبوت, ماشاءاللہ منارہ جدوں بھی بلند ہوگے گا, سٹیج تو بلند ہوگے گا. دادا پیر سید علم الدین شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے شیخ کریم کی نسبت کا سہارا لے کے عظیم بارگاہ اپنی حاضری پیش فرمان گے. جناب صاحب دادا پیر سید علم الدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف میرے لجپال پیر سیال دا فیضان. ماشاءاللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ابا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. جوش محبت کے ساتھ پڑھیے, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جناب صدر مجلس, نور جشن, لفت جگر, پیر سیال لجپال, حضور ضیاء چشم, حضرت علامہ حافظ حمیدی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ, الحمدللہ آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس جو فقید المثال ہے, جو عظیم الشان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری جان ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. ایسی فقید المثال عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس عظیم مشائخ سیال شریف کی دینی ملی روحانی خدمات کا ایک عظیم منہ بولتا ثبوت ہے, اور یہ چیز پاور کراتی ہے کہ الحمدللہ مشائخ علماء سیال شریف نے ہمیشہ جب بھی دین و ملت کے لیے کوئی مشکل وقت آیا, ہمیشہ اپنا تن دھن
قربان کیا۔ آپ دیکھیں تاریخ پاکستان میں محمد علی جناح کو حضور پیر سیال شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ اس کی رفاقت اور اعانت کے لیے آپ نے بڑا پرزور اعلان فرمایا۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت کے معاملے میں حضور شیخ الاسلام غریب نواز آپ پیش تھے۔ آپ کی کوششوں اور کافشوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے اونچی اعلان بھری مشائخ کانفرنس میں میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، علماء و مشائخ سے فرمایا کہ یہ کام باتیں کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کو میرے حوالے کر دے، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 ہفتہ کے اندر صفحہ ہستی سے جو ہے نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کے لخت جگر نور چشم حضور امیر شریعت غریب نواز نے حکومت وقت کو للکارا۔ آپ نے فرمایا اگر ختم نبوت کے معاملے میں گولی چلی تو اس گولی کو کھانے کے لیے سب سے پہلے خواجہ حمید الدین سیالوی آج کا جو ہے سینہ جو ہے یہاں پر حاضر ہوگا۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباری۔ حضرات گرامی، آج حضور ضیاء چشت صفات ربانی کے حسین پھول ہیں، آپ کی نگاہیں شمسی ہیں تو جبی مبارک قمری ہے، آپ کے انداز شمسی ہیں تو آپ کے اطوار جو ہے قمری ہیں۔ آپ وہ حسین شمس و قمر کے جو ہے گل شمس و قمر ہیں جو امین شمس و قمر ہیں، اور آپ جو حمید ملت کی جمال کی تصویر ہے، اور آپ جو ہے حق کی ضیاء ہیں اور حمید ملت کے جمال کی تصویر ہے۔ روایات پیر سیال کے رنگین ادا ہے آپ، آج وہی پیر سیال غریب نواز کی رنگین اداؤں کو آپ بکھیرتے ہوئے ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اور اپنا جو ہے جذبہ اور اپنی محبت اور اپنی قربانی پیش کرتے ہوئے حضور یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ فیضان وہی ہے، نسبت وہی ہے، اور عظمت اور شان وہی ہے کہ جو محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان لٹانے سے جو رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ محمد عربی کے آبروئے ہر دوست راست کسے کس خاک ترش دے اس خاک پر سرے ہوا۔ پھر اس موقع پر میں کہا کرتا ہوں، اور اس موقع پر بھی حضور کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کی پیاری محبت بڑی بات پیش کروں گا کہ آپ کی منزل آپ مسافر، شیشہ کثرت چہرہ عبادت، روشنیوں کا پیکر خاکی، لاکھوں سوئے اوٹ کے باقی، عرش معلا اس کا مسلح، ہاتھ میں ڈوری ارد سباقی، موج تبسم نور کی دھاری، لردہ دامہ باد بہاری، 4 قدم کی شمع حرم کی، جنبش ابرو رحمت باری، سانس بھی اس کا حکم شریعت، دین مکمل ختم نبوت، صاحب عالم صدر زمانہ، ہاتھ بھی خالی بانٹ خزانہ، سینوں کے اندر اس کا سمندر، روح کے حجرے اس کا ٹھکانہ، اس کا صحیفہ میرا وظیفہ، اس کی محبت میری عبادت۔ السلام علم و دین شاہ صاحب نے یقیناً مختصر مگر جامع اپنے مرشد کریم کی نسبت کا سہارا لے کے یقیناً آپ نے خوبصورت جملے اعلان فرمائے، اور آپ کا اعلان سی عشق والے جسے عشاق کا سر کہتے ہیں، علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، جس کی ایک نظر سمانے کا نصیبہ بدلے، پیار والے اسے لجپال قمر کہتے ہیں، لجپال ماشاءاللہ۔ تشریف لان کے غلام پیر سیال حضرت علامہ سب زیادہ قمر الحق صاحب آستانہ عالیہ محمدی شریف اپنے شیخ کریم کی نسبت کا سہارا لے کے عظیم علمات کو نوازن گے۔ سب زیادہ قمر الحق صاحب آستانہ عالیہ محمدی شریف۔
اتبعوه تهتدوا صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہ کا خاص فضل ہے اور بے پناہ احسان ہے کہ آج جس عظیم الشان فقید المثال اجتماع میں ہم حاضر ہیں، اس کا موضوع بھی بے مثال ہے، اور اس موضوع پر کام کرنے والی شخصیات میں سے جو بے مثال شخصیات ہیں وہ اس اجتماع کی صدارت فرما رہی ہیں. اجتماع کا موضوع بھی منفرد ہے، اور اس موضوع پر خدمات بھی پیش کرنے والے لوگ جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے، بر صغیر میں رہنے والے اہل اسلام کی طرف سے اپنے رات دن صرف کر کے اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام توانائیاں صرف کر کے اس موضوع کی حفاظت اور خدمت میں مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا اے بنی نوع انسان، اے ابن آدم، اگر تمہیں ہدایت کی تلاش ہو، اگر تمہیں اللہ کی راہ کی تلاش ہو، اور اگر تم اللہ کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہو، تو فرمایا اس کا ایک رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جسے کوئی اور رستہ نہیں جاتا. یہ ایک رستہ ہے، اور وہ صرف ایک رستہ ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہی ایک رستہ ہے. اس ایک آیت سے میں صرف 2 جملے اخذ کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب میری طرف آنے کا جو رستہ ہے وہ صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہے. پتہ چلا کہ آپ سے پہلے جو رستے تھے وہ بھی اب اسی ایک رستے سے ملیں گے، اور آپ کے بعد اب کسی اور رستے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. عقیدے اور بھی ہیں اسلام میں. عقیدہ توحید بڑا مرکزی عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، خیر و شر کے عقیدے ہیں، تقدیر کا عقیدہ ہے. لیکن ایک سوال لوگ کرتے ہیں اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر اتنے حساس کیوں ہیں کہ جیسا ہی ختم نبوت پر بات ہونی شروع ہوتی ہے تو حضور پیر سیال جیسے عظیم شانوں والے مسلمان دنیا عالم کے چہرے پر اپنی داستان رقم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقی بھی تو عقیدے ہیں، باقی بھی تو مذہب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، باقی مذاہب ہیں، وہ بھی تو دوسرے عقیدوں کو نہیں مانتے. تو یہ صرف عقیدہ ختم نبوت پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تو اس پر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. تمام مذاہب میں شروع میں عقیدہ توحید موجود تھا، عقیدہ رسالت موجود تھا، عقیدہ آخرت موجود تھا اور ہے. تمام مذاہب کسی نہ کسی صورت میں ان تمام عقائد کو مانتے ہیں. لیکن اللہ نے جو ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، جو ہمیں تاج عطا فرمایا ہے،
جو ہمیں مقام فضیلت و وسیلہ عطا فرمایا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو آدم تعیسیٰ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا، اور نہ یہ عقیدہ کسی اور نبی کے پاس آیا۔ کیوں کہ یہ عزت صرف اور صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے میں ہے۔ اس لیے یہ چونکہ اعزاز بے مثال ہے، یہ چونکہ عقیدہ پہلے کسی کو نہیں ملا، یہ مقام یہ مرتبہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، تو اس لیے اس کا دفاع بھی بے مثال کیا جاتا ہے۔ اس پر حرف آنے سے روکنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ آخری ایک بات کر کے یہاں سرگودا میں کھڑے ہو کے، کیونکہ یہ میرے شیخ طریقت کا گھر ہے، یہ شہر ہے، میں ایک عرض کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو یہ بات قیامت کے دن بھی، قبر کے اندر بھی ہمارے سینوں کو چوڑا اور سروں کو اونچا کر دے گا۔ یہ بر صغیر، پاک و ہند، بنگال سے لے کر افغانستان تک سارے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے اندر ایک جماعت، ایک پارٹی پیدا ہوئی جس نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ سب کی برابر ذمہ داری تھی کہ وہ اس طوفان بے ہدایتی کے سامنے باندھتے، لیکن سب نے اپنی اپنی کوششیں کی، سب نے پورا زور لگایا، لیکن جس زور کو، جس طاقت کو اور جس کنٹریبیوشن کو اور جس جد و جہد کو اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی مانا، ہم نے بھی مانا، دشمنوں نے بھی مانا، وہ کام، وہ جد و جہد صرف اور صرف حضور پیر سیال کے حصے میں اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ آپ سٹیج دیکھیے، اس سٹیج کے اوپر شخصیات موجود ہیں اور ساری ختم نبوت کی تحفظ کے لیے، اور آپ سب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور یہ صرف حضور پیر سیال کریم نواز کے قدموں کا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی مرتبہ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان، عظیم المرتبت کانفرنس تاجدار ختم نبوت کے حوالہ سے منعقد ہے۔ یہاں آ کر دل نے عجب مسرت پائی، مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب ان پہ میری نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ سرگودا کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یقیناً آج اس کانفرنس میں جس ذوق اور شوق کے ساتھ، جس تازگی کے ساتھ آپ تشریف لائے،
اس کا اہتمام کیا، یقیناً آپ شاہین ہو اور آپ کا شہر شاہینوں کا شہر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ لاکھ بندہ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ بندہ قرآن کا قاری بنتا رہے، لاکھ آدمی واعظ و نصیحت کی محافل منعقد کرتا رہے، جب تک عقیدہ ختم نبوت پر کامل یقین نہ ہوگا، نہ نمازیں قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ وظائف قبول ہوں گے۔ سارے اعمال تب قبول ہوں گے کہ جب دل و دماغ میں عقیدہ ختم نبوت رچ بس جائے گا، پھر سمجھ لینا ہم کامل ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بار بار قرآن نے وضاحتیں کی کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور بار بار محبوب خدا نے اپنی نبوت و رسالت اور اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، کئی بار گنبد خضرا کے مکی نے اعلان فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر ایک موقع پہ اللہ کریم کے پیارے محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، خوبصورت گھر بناتا ہے، بڑا دیدہ زیب ہوتا ہے، دیکھنے میں دل کو بڑا بھاتا ہے، بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، بڑا دل کو سکون دیتا ہے، مگر اس عمارت میں ایک جگہ اینٹ کی برابر خالی رہتی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں گھر تو بڑا خوبصورت ہے، بنانے والے نے بڑا خوبصورت بنایا، مگر بڑا دیدہ زیب بنایا، مگر اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ ابھی باقی رہ گئی، اینٹ کی جگہ ابھی باقی رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تشریف لایا اور اس جگہ کو میں محمد کریم نے پر فرما دیا۔ اب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 23 دجال کذاب پیدا نہ ہوں گے۔ کلہم یزعم انی رسول اللہ، انی رسول 30 دجال جب تک پیدا نہ ہوں گے قیامت آئے گی، اور وہ سارے یہ گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، مگر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اعلان کیا کہ میں آخری وہ گمان کریں گے نبی ہوں گے نہیں ہوں گے نبی، مگر وہ اعلان کریں گے
दावा करेंगे नबूवत का, वो दज्जाल भी होंगे, वो झूठे भी होंगे, वो कज़्ज़ाब भी होंगे। आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाया, मेरे बाद कोई नबी आए ही नहीं। फिर अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि इन्न नबुव्वत व रिसालत कद इनक़ज़त, नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ते हो गया है, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, नबी रसूल नहीं आ सकता। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर किसी नबी का नबी बनकर, किसी आदमी का नबी बनकर आना मुमकिन होता, वो कोई और नहीं, वो उमर इब्न खत्ताब होते। अरे बाबा, ये बाकी दौर में बात करूं, उमर जैसा जवान कौन होगा, उमर जैसा जीरक कौन होगा, अमीर उमर जैसा दलेल कौन होगा, तकवा और लिल्लाहियत रखने वाला उमर जैसा कायनात में कौन होगा। मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया आना हातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी बनकर आया, मेरे बाद कोई नबी बनकर आ नहीं सकता। मेरे बाद कोई नबी बनकर आ जो आने की कोशिश करेगा वो अपने दावा में कज़्ज़ाब भी होगा, दज्जाल भी होगा, वो झूठा भी होगा। यहाँ रुक के बात करूँगा। उमर जैसा जवान, उमर जैसा जवान वो नबी बनके तो ना आ सका, कादियान की बिच्छू की शक्ल वाला नबी बनकर आ गया। फर्क है, फर्क है, बड़ा फर्क है महबूब खुदा की नबूवत में और मिर्जा कादियानी अंग्रेज के टुकड़ों पे पलने वाला हबीसुल नस्ल मिर्जा कादियानी, बड़ा फर्क है। हमारे नबी को भेजने वाला खुदा है, हमारे नबी को भेजने वाला खुदा है और मिर्जा कादियानी को भेजने वाला अंग्रेज है। अब फर्क वाज़ेह है, जिसे खुदा भेजे वो मोहम्मद होता है और जिसे अंग्रेज बोले वही मिर्जा कादियानी होता है। अब मुझसे पहले मोहम्मदी शीख के सहादत साहब और सियादा नशीब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़े खुशी हुई। ऐसे जवानों को आगे आना चाहिए, मगर इतनी गुजारिश जरूर करूँगा उनकी जनाब में, और अगर यहाँ पे कोई लोग बैठे हैं तो वो बातें भी समाज फरमा लें और ऐवान आला तक ये बातें हमारी गुजारिशात, हमारी मारूदात पहुँचा दें कि हम हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में रहते आवाज़ नहीं उठाते, ईसाइयों के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते, किसी और मजहब के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते। पाकिस्तान में वो रह रहे हैं, अपने तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ नहीं कहते। वजह क्या की है, यहूदी पाकिस्तान में रहते हैं यहूदी बनकर, ईसाई पाकिस्तान में रहते हैं ईसाई बनकर, और भी मज़ाहिब बात सिख कर ले, हिंदू कर ले, वो पाकिस्तान में रहते हैं सिख और हिंदी बनकर, अपने अकायद के मुताबिक, अपने नजरियात के मुताबिक वो इबादत करते हैं। हम उन्हें नहीं रोकते, हम झगड़ा नहीं करते, हम इत्तेजाज नहीं करते। हम एक इख्तिलाफ कादियानियों से कि वो है मुर्तद, खुदा के कानून के मुताबिक वो है मुर्तद, पाकिस्तान के 74 के कानून के मुताबिक। बात समझ आ रही है आपको? इंशाअल्लाह खुदा के कानून के मुताबिक मिर्ज़ाई क्या है, क्या है भाई? मुर्तद। और पाकिस्तान के 74 के कानून के मुताबिक वो क्या है? मिर्ज़ाई। अगर अपना कलमा बनाए, अपनी इबादत बनाए, हमें झगड़ा नहीं,
اپنا نیا کتاب لے کے آئے، ہمیں جھگڑا نہیں، اختلاف کب ہوتا ہے، جھگڑا کب ہوتا ہے، رولا پاکستان میں کب بنتا ہے، جب مرزائی اپنی عبادت گاہیں بنا کر ان کا نام مساجد رکھتے ہیں۔ مرزائی جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جب نمازیں ہماری طرح کی پڑھتے ہیں، جب قرآن ہماری طرح پڑھتے ہیں، ہمارا ایک ہی موقف ہے اور ایوان بالا تک سٹیج پہ موجود شخصیات ایوان بالا تک ہم غریبوں کا، ہم کمزور لوگوں کا یہ پیغام پہنچائیں کہ مرزائیت اپنی عبادت خانوں کے اوپر مساجد لکھانا چھوڑ دے، قرآن اور اس کے اندر رد و بدل کرنا چھوڑ دے۔ ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ جس عقیدے پر قائم ہے اس عقیدے کے مطابق وہ اپنی عبادات کرے تو بے شک کرے۔ اور مرزا قادیانی نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، جھوٹی نبوت کا جب اعلان کیا، بڑے بڑے مشاہیر بزرگ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، مگر پوری جرأت اور استقامت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مرزائیت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جنہوں نے مرزائیت کو جھنجھوڑا تھا اور کہا تھا ارے بدبخت تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ابھی تک خواجہ ضیاء الدین کی صورت میں، خواجہ قمر الدین کی صورت میں، خواجہ حمید الدین کی صورت میں، ابھی تک تو غلامان مصطفیٰ زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت آپ کو ابھی تک وہ زندہ ہے، گریبان میں ہر دور میں مرزائیت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جس شخصیت نے جھنجھوڑا تھا سر فرش، وہ پیر سیال کا سجادہ نشین ملتا ہے کہ آپ پیر سیال کے سجادہ نشین کے غلاموں کے نام رکھتے ہیں۔ اور یہ ہماری گزارشات تھی جو میں نے پیش کی، اور سجادہ نشین صاحب قبلہ نے ہم پہ احسان فرمایا، ہمیں یہاں پہ طلب کیا، ہماری آخرت کا سامان کیا، ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ بات میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں، بڑے دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیر سیال نے 1974 میں غالباً جبکہ جمعیت علماء پاکستان کے حضور شاہ الاسلام صدر تھے، آپ کے ایما پر مولانا شاہ نورانی صاحب نے اسمبلی میں جا کر مرزائیوں کو مرتد قرار دلایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کو، جنہیں شیخ الاسلام یاد ہے انہیں 74 کا قانون بھی یاد رہنا چاہیے۔ آپ نے آپ کے ایما پر صدارت آپ کی تھی، آپ کی ایما پر، آپ کے کہنے پر مولانا شاہ نورانی نورہ مرکزہ نے وہاں جا کر دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ مرزائی کافر ہے، مرتد ہے۔ اور بعد میں جو ساتھ تھے وہ چپ ہو گئے، مگر آج بھی دیکھیں خواجہ قمر الدین کا سجادہ نشین بیٹھا ہوا، یہ بتا رہے ہیں ختم نبوت کا پہلے بھی ہم نے دیا تھا، آج بھی ہم دے رہے ہیں۔ اللہ کریم میری حاضری اور آپ کی حاضری قبول باسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک و تجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ خطاب اور تقریر مقصود نہیں، مرشد کی رضا اور مرشد کے حکم کی تعمیل مقصود ہے۔
اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے کیا، اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے کیا، ہم سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے۔ حضرات عزیز وقار، آپ کے کچھ پیغامات، آپ کے کچھ ارشادات اور آپ کے کچھ پروگرامز آپ دوستوں تک پہنچانے ہیں۔ دوستان عزیز وقار، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کے موضوع پر جا بجا کانفرنسز منعقد ہو رہی ہے۔ ختم نبوت کے موضوع پر مختلف حوالوں سے پہراداری کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 1974 میں ایوان بالا میں ان کو مرتد قرار دیا گیا، ان کو کافر قرار دیا گیا، اب انہیں کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا اشارت النص میں بڑا خوبصورت جواب حضور قبلہ حامد عزیز صاحب فرما چکے ہیں۔ ہمارا ان سے مقابلہ یہ ہے، ہماری مخالفت کا سبب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم مختلف حوالوں سے جو اپنی کوششیں تیز تر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روپ دھار کر اور محمدی انداز اختیار کر کے رسول اللہ کے غلاموں کو اپنے کفر اور اپنے ارتداد کا انجیکشن لگانا چاہتے ہیں۔ جب تک ان کی یہ حرکتیں جاری رہیں گی، حضور ضیاء چشم اپنے بزرگوں کی وراثت کو سنبھالے ہوئے گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے۔ حضرات عزیز وقار، توجہ درکار ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلے پنجاب کی سرزمین پر جس شخصیت نے فتویٰ دیا تھا، اس کا تعلق بحیرہ کے ساتھ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، توجہ درکار ہے، یہ حقائق آپ کو یاد رکھنے ہوں گے۔ اس شخصیت کا تعلق بحیرہ کے ساتھ ہے، اور آگے جانے سے پہلے یہ بات نوٹ فرما لیجئے، بحیرہ کی مٹی میں اللہ نے عظمت الوہیت، بحیرہ کی مٹی میں اللہ نے رسول اللہ کی محبت، بحیرہ کی مٹی میں اللہ نے رسول اللہ کی ناموس کا وہ ایک خوبصورت جوہر رکھا ہے کہ ایک بحیرہ شہر میں حضرت شمس العارفین کے 4 خلفاء موجود ہیں۔ ایک بحیرہ شہر میں جناب بہاول بخش ایک بزرگ کا نام ہے، مولانا عبدالعزیز بغوی دوسرے بزرگ کا نام ہے، اور حضرت مولانا غلام قادر بیروی تیسرے بزرگ کا نام ہے، جن کا مزار بیگم شاہی مسجد لاہور میں موجود ہے، اور چوتھے حضور امیر ملت اور امین الحسنات قبلہ امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے جد امجد حضرت پیر امیر شاہ صاحب، یہ چاروں حضرات بحیرہ کی مٹی میں آسودہ خاک ہے، اور ان کو جاگ حضرت شمس العارفین نے لگائی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے پنجاب کی سرزمین میں جس شخصیت نے مرزا کے متعلق فتویٰ دائر کیا اور فتویٰ جاری کیا کہ یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ دجال ہے، یہ ختم نبوت کے عظیم الشان منصب میں دراڑ ڈالنے کے لیے انگریزوں کا گمشتہ بن کر یہ مختلف حرکتیں کر رہا ہے، اس شخصیت کا نام غلام قادر بیروی ہے۔ یہ باتیں آپ دوستوں کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ختم نبوت کے موضوع پر سب سے پہلی کاوش جو اس سرزمین پر کی گئی، اس میں بھی حضرت شمس العارفین کی تربیت، حضرت شمس العارفین کی توجہ اور حضرت شمس العارفین کا فیض موجود ہے۔ حضرات عزیز وقار، ختم نبوت کا موضوع اس لیے بڑا حساس ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جب نبیوں کے تذکرے کیے، آدم کا تذکرہ کیا، نوح کا تذکرہ کیا، موسیٰ کا تذکرہ کیا، ابراہیم کا تذکرہ کیا، عیسیٰ کا تذکرہ کیا، دانیال کا تذکرہ کیا، ذوالکفل کا تذکرہ کیا، شعیب کا تذکرہ کیا، مختلف انبیاء کرام کے تذکرے کیے۔ تذکرے کرتے کرتے جب بات آمنہ کے لال پہ آ کے پہنچی، جب رحمت عالم کے تذکروں کی بات آئی تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین
جو تذکرے پوری آب و تاب کے ساتھ قیامت تک چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے، وہ تذکرہ مصطفیٰ ہے۔ دوست ذہن میں یہ بات رکھیں، اگر حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہوتی، حضور کے بعد کسی نبی کی آمد متوقع ہوتی یا آمد ممکن ہوتی تو اللہ کچھ تذکرہ اس کے لیے بھی بچا کے رکھتا، لیکن فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے جانے جا ہر قسم کا تذکرہ، ہر قسم کی عظمت، ہر قسم کی شان، ہر قسم کا مرتبہ، ہر قسم کا دبدبہ، ہر قسم کی خدمت، ہر قسم کی شان و شوکت ہم نے تیرے نام کر دی ہے۔ حضرات ذی وقار، اور قرآن مجھے یہ بھی بتاتا ہے اور قرآن ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے، بڑی توجہ درکار ہے، قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے، قرآن ہمیں یہ واضح کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو ایک در کی طرف ہی تمہیں بلاتا ہوں۔ قرآن ایک در کی طرف بلاتا ہے، کبھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ در کس کا ہے؟ در مصطفیٰ ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آمنہ کے لال کی فرما برداری کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں آیت کا تجزیہ نہیں کر سکتا، اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا، اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتا، ورنہ یہ بتاتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں بھی نبیین جمع کا لفظ بولا، اس کے شروع میں الف لام لایا اور فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہاں رک کے میں اصول فقہ کے حوالہ سے مختلف اصول پیش کرتا اور بتاتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا بول بالا کیسے کیا ہے اور کس شد و مت کے ساتھ اور کس صدمت و عظمت کے ساتھ اور کس کنتراک کے ساتھ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی عظمت و شان اور ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا، مجھے یہ بھی سمجھایا گیا، بڑی توجہ درکار ہے، قیامت کا دن ہوگا، امتی آدم کی بارگاہ میں جائیں گے وہ سوری بولیں گے، نوح کی بارگاہ میں جائیں گے وہ سوری بولیں گے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے وہ معذرت کریں گے، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے وہ معذرت کریں گے، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے وہ معذرت کریں گے، کہیں گے سارے نبی کہیں گے، توجہ سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، میں اس قابل نہیں ہوں، آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ لیکن آمنہ کے لال کا جب معاملہ آئے گا حضور کی بارگاہ میں، جب کائنات والے پہنچیں گے حضور کسی در پہ نہیں، فرمائیں گے میں ہی اس منصب کے لیے بھیجا گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ بھی آپ ذہن میں نکتہ رکھیے گا، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا اور مجھے یہ بھی سمجھایا گیا، میں بڑی توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا بولے حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ میرے آقا بولے میرا تمہارے اندر موجود رہنا بھی خیر کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، کرم کا سبب ہے، نعمت کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے، فیض کا سبب ہے۔ اور فرمایا میرا تمہیں چھوڑ کے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ واضح بتا دیا، بظاہر میں نے پردہ لے لیا، بظاہر میں روضۃ من ریاض الجنہ والی قبر میں جلوہ گر ہو گیا، میں بظاہر گنبد خضرا کے سائے تلے سو گیا، اس کے باوجود بھی میرا کرم، میری برکت،
میرا خیر، میرا فضل چھم چھم برسے گا، چھم چھم برسے گا، چھم چھم برسے گا۔ اور اس کا ایک انداز یہ بھی ہے، توجہ درکار ہے، توجہ درکار ہے۔ 1290 ہجری کا سال ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 25واں روزہ ہے، چاشت کا وقت ہے۔ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم کی شان والا نبی، 1290 ہجری، رمضان کا مہینہ، 25واں روزہ، چاشت کا وقت، سیال شریف کی نگری میں وہ آقا کا منصب رکھنے والا، کائنات کا تاجدار نبی اپنے 5 نہیں 4 یاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس جوان کے جد امجد کے سر پہ دستار رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، لاجواب لاجواب، پیر سیال پیر سیال۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ شمس سیال کو نوازنا تھا، شمس سیال کو ایک منصب پہ فائز کرنا تھا۔ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس واقعہ کا چشمدید گواہ اس کائنات میں ایک فرد ہے جو میرا بابا ہے، اور اس حوالے سے جو میرے پاس تفصیلات موجود ہے، جو میرے پاس جزیات موجود ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ روئے زمین پر ایسی معلومات کسی کے پاس نہیں۔ یہ کرم ہے شمس سیال کا، یہ کرم ہے پیر سیال کا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، توجہ درکار ہے کہ رب ذوالجلال نے رحمت عالم کو اس لمحے بھیج کر پیر سیال کے مبارک سر پہ پگڑی رکھ کے یہ واضح کر دیا کہ اے شمس الدین، اب قیامت تک محبت رسول کا معاملہ ہو، عزت رسول کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اس کا کوٹہ تجھے عطا کر دیا گیا۔ توجہ درکار ہے، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ تاجدار ختم نبوت کا تحفظ پیر سیال نے اپنی ذمہ داری لی ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ پہلا فتویٰ غلام قادر بھیروی نے دیا، اور اس موضوع پر جو سب سے مستند اور سب سے مضبوط اور سب سے مکمل اور سب سے مدلل تحریر آخری دور میں لکھی گئی، وہ جنیوا میں حضور ضیاء الامت کا کمال تھا، اور ضیاء الامت بھی میرے پیر سیال کا کرشمہ اور اعجاز ہے۔ اس لیے روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک پیر سیال کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کے تذکرے اس حوالے سے قائم رہیں گے، گونجتے رہیں گے، دنیا والے اس کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ حضرات ذی وقار، یاد رہنا چاہیے حضرت شاہ اللہ بخش، میں نے کیا بولا؟ شاہ اللہ بخش توسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس مرزا قادیانی کی مشہور رسوائے زمانہ کتاب جو 4 جلدوں میں لکھی گئی، براہین احمدیہ، وہ پیش کی گئی۔ آپ نے چند سطریں پڑھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا خبیثہ، ہمیں اس کتاب سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے قرآن، مصطفیٰ کے فرمان اور اپنے پاک اسلاف اور اپنے پاک بزرگوں کے فرمان کو قیامت تک کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ آپ بیمار تھے، مرض الوصال شروع ہو چکا تھا، لوگوں نے بتایا مرزا قادیانی طوفان بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، وہ یہ حسابات اور یہ بکواس کر رہا ہے۔
آپ بیماری کے باوجود صرف اٹھ کے بیٹھے نہیں، ناموس رسالت اور محبت رسالت میں خون نے اتنا جوش کھایا، اٹھ کے کھڑے ہو اور فرمایا میں اس وقت اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ عالم اسلام میں اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی جا چکی اور چھپ چکی ہے وہ ساری میرے جیب سے مہیا کی جائیں اور آستانہ مقدسہ توسا شریف کی لائبریری میں ان کو سجایا جائے۔ امت کے غشور علماء اس فتنے سے غافل نہیں تھے۔ جس وقت حضرت شاہ اللہ بخش توسوی نے کرم کیا، فرمایا کتابیں لے لی جائیں، 200 کتابیں رد قادیانیت میں اور مرزا قادیانی کی تردید میں اس وقت لکھی اور چھپ چکی تھی، جو حضرت شاہ اللہ بخش نے خرید فرما کے اپنی لائبریری میں سجائی۔ پیر کیا کرتے ہیں، یہ خانقاہوں والے کیا کرتے ہیں، میں یہ آپ کو میسج کنوے کر رہا ہوں، میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے لٹوں والے پیر دیکھے، چمٹوں والے پیر دیکھے، بھنگ پینے والے پیر دیکھے، بدعقیدہ پیر دیکھے، بدعمل پیر دیکھے، تقویٰ اور پرہیزگاری سے آری پیر دیکھے۔ میں تو سیاہ چشت سے لے کر شمس سیال تک رسول اللہ کا نور تابع تک رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی ناموس اور رسول اللہ کے ختم نبوت کے پہرے میں گزری۔ اور شمس الہدایہ بولنا شہید سے لکھی گئی، توجہ ہے یا نہیں؟ قادیانیت کے رد میں لکھی گئی۔ آگے جانے سے پہلے چند لوگ اپنے ذہنوں کو ذرا متوجہ کریں۔ ہدایت سے پہلے کچھ بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر شاہ نے اپنے کتاب کی ابتدا شمس سیال کے اسم کرا دی۔ یہ میرا موضوع ہے، لیکن میں نے اس کو چھیڑنا نہیں، صرف اشارہ کرنا ہے۔ دوسری کتاب تاجدار گولڑا نے رد قادیانیت کے موضوع پر جو تحریر فرمائی، اس کا نام سیف چشتیائی ہے۔ سیف چشتیائی ہے۔ فرمایا چشتیوں کا جو فیض بغدادی دودھ میں مکھن بھر کے چمکا ہے، میں نے اس کے بل بوتے پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک اس کا جواب دینے کے لیے کوئی مرتد قادیانی تیار نہیں۔ یہ سارا فیض ہے شمس سیال کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ کے عین متوازی، عین اسی زمانے میں سیال شریف کی مسند پر دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی، دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی۔ سچ تو یہ ہے روئے یار شمس بھی ہے، قمر بھی، تو درمیان میں وہ روشنی، وہ ضیاء ہے۔ اس وقت وہ ضیاء شمس سیال کے مسلح پر اور ان کی مسند پر جو ضیاء موجود تھا، مجاہد ملت حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی، آپ نے سب سے پہلے رد قادیانیت کے موضوع پر اس خطے میں جو کتاب لکھی، اس کا نام معیار المسیح ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان ہستیوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا؟ لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی رسول اللہ کی نوکری دی ہے۔ توجہ درکار، توجہ درکار حضرات عزیز وقار، یہ کانفرنس ہے، یہ مختلف جگہوں پر سردی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے، بہت سارے مسائل کو فیس کرتے ہوئے جلوہ گر ہونا اور بہت ساری اندرونی بیماریوں کے باوجود اتنا وقت عطا کرنا، یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ ان رگوں میں شمس سیال کا خون اور قمر سیال کا خون، سیاہ سیال کا خون اور حمید ملت کا خون پوری گرم جوشی کے ساتھ رواں تھا۔ آپ نے فرمایا، توجہ درکار ہے، آپ نے فرمایا ہم ان کانفرنسوں تک اس مشن کو محدود نہیں رکھیں گے، صرف کانفرنسوں کے ذریعے تحفظ ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگائیں گے، صرف کانفرنسوں کے ذریعے تحفظ ختم نبوت کا ہوکہ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا حضور ضیاء چشم خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی مسرد نشین خانقاہ مقدسہ سیال شریف کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہم اس بابرکت اور باوقار مجلس میں جو ہمارے شہر سرگودا میں منعقد ہو رہی ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے اعلان کرتے ہیں، ہم دربار شریف آستانہ عالیہ سیال شریف پر ختم نبوت انٹرنیشنل کونسل کا قیام عمل میں لائیں گے۔ میں نے یہ لفظ آپ کو یاد کرانا ہے، ختم نبوت انٹرنیشنل کونسل، ختم نبوت انٹرنیشنل کونسل، پنجتن کی نسبت سے 5 بار کہہ رہا ہوں، ختم نبوت انٹرنیشنل کونسل، ختم نبوت انٹرنیشنل کونسل دربار شریف پر اس کا مرکزی دفتر ہوگا، اور پہلی 2 رجب کو حضرت ثانی خواجہ محمد سیالوی نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس تک آپ نے فرمایا ہم ہوم ورک مکمل کر لیں گے اور اس عرس پر مجلس خانہ میں اس کا باقاعدہ منشور بھی جاری کریں گے اور اس کی رکنت سازی کا آغاز بھی فرمائیں گے۔ ختم نبوت انٹرنیشنل کونسل کانفرنسیں ہوں گی اس فورم کے ذریعے، اس کونسل کے ذریعے۔ قادیانیت جس غلاظت بھری میڈیسن سے امت مسلمہ کے غیرت مند نوجوانوں کو شکار کرتا ہے، اس کا علاج کیا جائے گا، آگاہی ہوگی، شعور بخشا جائے گا۔ اور یاد رکھیں میری آخری بات اپنے سینے پہ لکھ کے لے جائیں، اللہ جسے ولایت کا نور دیتا ہے اسے طاقت و اختیار بھی دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد جو موسیٰ ہے وہ شمس سیال کا یہ نور چشم ولی ہے، اور فرمایا جو ولی ہوتا ہے اس کی قوت و طاقت ظاہر کرنے کے لیے ہم اسے ہتھیار عطا کرتے ہیں۔ وہ گفتگو کے ذریعے بھی فیض دیتا ہے، وہ دلیل کے ذریعے بھی فیض دیتا ہے، وہ کتاب لکھ کے بھی فیض دیتا ہے۔ بات آ گئی، مجھے کر کے جانی ہے، سیال شریف کا باوقار ماحول ہے اور اس بات کے راوی سیال شریف کے چشم و چراغ خواجہ محمد فخر الدین سیالوی ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا اور میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا
خواجہ صاحب فرماتے ہیں سیال شریف کا پر نور ماحول ہے. حضرت شمس الدین سیالوی کا فیض شرق و غرب تک پہنچ چکا ہے، شمال و جنوب میں پہنچ چکا ہے. تاجدار گورنا سیدنا پیر مہر علی شاہ وہاں موجود ہیں، کئی دن سے وہاں رکے ہوئے ہیں. ایک دن خواجہ معظم الدین کے حجرے میں تشریف لے گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ تھی. خواجہ معظم الدین کے پاس جا کے کہا یہ جگہ اس پہ ذرا ڈسکس کرنی ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، کچھ مسائل مزید سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ، ادب. میں نے کیا بولا؟ ادب. کیا بولا؟ ادب سیکھے. خواجہ معظم الدین نے کمال عاجزی کے ساتھ تاجدار گورنا کی خدمت میں عرض کی، میں یہاں مدرس نہیں بننا چاہتا، میں یہاں مسائل سلجھانے کے لیے نہیں بیٹھا. آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. یہ مشورہ آخری لائن کا تک جو پیر بھائی موجود ہے اپنے دل کے کانوں سے سنے. سینے میں جو روح موجود ہے اس کی گہرائیوں میں اتارے. خواجہ معظم الدین نے کہا شاہ صاحب کل جب خواجہ شمس الدین سیالوی باہر آئیں گے عام کچہری میں تشریف رکھیں گے، کسی کونے میں کتاب کھول کے بیٹھ جانا، عام کچہری کے فیض سے فتوحات مکیہ حل ہو جائیں گے. اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو کتنے اختیار دیے ہیں. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت وما انزل من قبلك صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محمد رسول اللہ. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. والصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا ضد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کاملارا رحمہ. الہی تابوت خورشید و ماہی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیارا روشنائی. معزز و محتشم سامعین و حاضرین اور باب طریقت و محبت، جملہ غلامان پیر سیاد لجپال، اسٹیج پہ جلوہ فرما مشائخ اعظام، سادات کرام، علماء اعظام، خلفائے حضور پیر سیاد اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جملہ حاضرین سامعین، آج کا دن تاریخ اور وقت، یہ جگہ اس اعتبار سے ہم سب کے لیے، جملہ غلامان پیر سیاد لجپال کے لیے، اہل پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے یادگار ہے.
تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا جو قافلہ صدیوں چلا، جس کی قیادت و سیادت میرے اکابرین سے آپ سن چکے، حضور پیر سیال غریب نواز نے فرمائی، اسی کے تسلسل میں آج انٹرنیشنل ختم نبوت کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے خد و خال اور منشور اور دیگر طریقہ کار جیسے فرمایا گیا، انشاءاللہ العزیز جلد آپ کے اور امت کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ایک بنیادی سوال کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈھیروں جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے، قریب عہد میں حالات و واقعات سے کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید اہل سنت و جماعت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے تھوڑی کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، کچھ دب جائیں گے، کمپرومائز کر جائیں گے، شاید وہ کنارہ کشی کریں گے۔ میرے آپ کے کریم لجپال نے جرت، بہادری، استقامت، ولایت اور پوری قوت کے ساتھ انٹرنیشنل ختم نبوت کونسل قائم کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھ آپ کو، اہل سنت کو، اہل پاکستان اور امت مسلمہ کو کسی سانحہ کی وجہ سے ڈرنے، دبنے، جھکنے، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ عارفانہ، عالمانہ، بڑی میرے اکابرین کی جرأت مندانہ ملحوظات آپ نے سنے ہیں، ذرا تھوڑا سا بیداری کا مزید ثبوت دیجیے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور جس کریم کا ذکر میں آگے کرنے جا رہا ہوں، انہی کا نام نامی دونوں ہاتھ ذرا بلند کر کے اپنے آپ کو ذرا انرجیٹک کر کے ذرا نعرہ لگا کے پھر اگلی بات پوری کرتا ہوں۔ لجپال، لجپال، تاجدار ختم نبوت، جملہ مکمل سنیے۔ یہ سمجھا گیا کہ شاید دب جائیں گے، جھجک جائیں گے، جھک جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ میرے کریم نے جرأت کے ساتھ انٹرنیشنل ختم نبوت کونسل قائم کر کے یہ پیغام دیا ہے، نہ ہم جھکنے والے، ایسے شاہینوں کی سرزمین، میرے لجپال کے فیضان کا مرکز و مظہر، اور آج کا یہ خوبصورت وقت پوری محبت کا تقاضا کرتا ہے، آپ کے پرزور پرجوش جواب کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، نہ دبنے والے۔ کیوں؟ وجہ
وجہ ہے زیارت، سبحان اللہ، وجہ قیادت، سیادت، امارت اس ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ قیادت، سیادت، امارت اس ہستی کے ہاتھ میں ہے کہ جنہیں دیکھیں، جن کی زیارت کریں، جن کی مجلس میں بیٹھیں، جن کے ملفوظات کو سنیں، جن کے چہرے نورانی کی زیارت کریں، تو آپ کو حضور امیر شریعت کی جرأت مندانہ قیادت کی جھلک نظر آئے گی، حضور سیدی شیخ الاسلام کے علم اور تقوی کی جھلک نظر آئے گی، حضور سیدی سالس غریب نواز کی اور جرأت مندانہ قیادت کی جھلک نظر آئے گی، حضور ثانی غریب نواز کی ولایت کی چمک نظر آئے گی، اور کیوں نہ ہو ان کے سر پہ تاج حضور شمس ولایت، شمس العارفین غریب نواز کی ولایت۔ سبحان اللہ، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال۔ اور میں اپنے تمام ویر بھائیوں کی طرف سے جملہ انتظامیہ، ادارے، لوکل انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، ان کے تعاون اور ان کے کارپوریشن پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے حصے میں یہ نوکری لکھی، اور انہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ غلامان پیر سیال جہاں بھی جمع ہوں گے، جہاں بھی اکٹھے ہوں گے، بات کریں گے تو عشق مصطفیٰ کی، پیغام دیں گے عقیدہ ختم نبوت کا، جھنڈا اٹھائیں گے امن، محبت، پاکستان سے محبت کا، اس لیے کہ قیادت ان کے ہاتھ میں ہے کہ جنہوں نے قیام پاکستان میں بھی امامت کا تاج سجایا، اور آج استحکام پاکستان کے لیے بھی اسی جرأت کے ساتھ کوشش۔ میرے اکابرین نے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، بڑے ایمان افروز واقعات کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو خوب واضح فرمایا، خوب علمی سوغات اور برکات عطا فرمائیں۔ میں انہی کے ملفوظات سے برکت لیتے ہوئے ایک آیت اور ایک فکری بات عرض کروں گا۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، ابتدائی آیت جو میں نے موضوع سخن بنائی، دلیل کے طور پر متقین کی صفات رب کائنات نے بیان فرمائی۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ متقین وہ ہیں کہ محبوب الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ محبوب آپ پر جو اتارا گیا قرآن مجید، اس کی صداقت و حقانیت و وحی الہی ہونے پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، تمام انبیاء پر جو صحائف، جو کتب، جو وحی نازل کی گئی، اس سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن سے ایک دلیل یہ ہے، نبی کی نبوت کے لیے وحی لازم ہے، نبی کی نبوت کے لیے وحی لازم ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے محبوب، وحی تجھے رسول نبی بنانے کے لیے تم پر بھی اتاری گئی،
آپ سے پہلے تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے متبعین ایمان والے متقین خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، محبوب آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، خیر و شر عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، محبوب جو آپ پر اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دلیل یہ ہے نبی بنتا ہے وحی سے، نبی بنتا ہے وحی سے۔ اگر محبوب کائنات کے بعد، اگر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت ممکن ہوتی، رب کائنات فرماتا وما انزل من بعدک، محبوب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تیرے بعد اتارا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا بات کو من قبلک ختم کر دیا۔ دلیل اس بات کی ہے محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات تک وہی میں اتارتا رہا، نبوت کا تاج سجاتا رہا، رسول کا تاج سجاتا رہا۔ محبوب اب تیرے سر مبارک پر، تیری ذات پر خاتم النبیین کا تاج میں نے سجا دیا ہے۔ اب تیرے بعد جب کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے، نبوت کی کوئی صورت ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے محبوب ایمان لائیں گے تو تیرے اوپر قرآن پر لائیں گے یا قرآن پاک سے پہلے اترنے والی تمام کتابوں پر لائیں گے۔ اسماعیل بن نبی خالد حضرت عبداللہ بن ابو اوفا سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں نہیں، وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوتا کہ میرے بعد نبوت ہوتی تو میرے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے اور اللہ ان کو نبی بناتا، لیکن رب کائنات نے ان کو اٹھا لیا، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبوت کی صورت ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اہل علم پر مخفی نہیں، لا نبیہ پر لا نفی جنس ہے، جو مدخول کے تمام حرفات کی نفی کو لازم ہے۔ نبوت کی کوئی تشریح، کوئی ذلی کرے، بروزی کرے، کوئی عطائی کرے، کوئی مہر کا معنی کرے، سب تعویلات تفسیرات باطلہ ہیں۔ حقانیت کی تفسیر وہ ہے جو محبوب کائنات نے اپنی وما ينطق عن الہوا کی زبان مبارک سے فرما دی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ اور اس موضوع پر آخری عرض، جدیدیت پسند، سوشل میڈیا سے متاثر اور مادیت پرست کہ جن کے ایمان کی قیمت بلو یا ریڈ پاسپورٹ بن جاتا ہے، کسی ملک کی نیشنلٹی ان کے ایمان کی قیمت بنتی ہے، یا کاروبار یا اچھا رشتہ ان کے ایمان کی قیمت بنتا ہے، ان کی توجہ کے لیے جدید ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں، ایمان والوں، جوانوں، تمہیں دنیا کے معاملات میں ہر نئی چیز چاہیے، تم ایڈوانس کو اویل کرنے کے متمنی ہوتے ہو، گاڑی نئی آ جائے تم پرانی سیل کر کے نئی گاڑی لے لیتے ہو، موبائل کا ماڈل نیا آ جائے تم اسے چھوڑ کر اس کا نیا ماڈل لے لیتے ہو، تم گھر نیا بناؤ، اس کا فرنیچر، کرٹن، ٹائلز
एसेसरीज नहीं लगाते हो, तुम्हें दुनिया की हर चीज नहीं चाहिए, तुम्हें दुनिया की हर चीज एडवांस चाहिए। दुनिया तरक्की कर चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, तुम्हें दुनिया की हर एडवांस अप टू डेट चीज चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे ईमान की बात आए, तुम कहते हो नहीं, दुनिया की हर चीज जदीद चाहिए, लेकिन ईमान आज भी वही चाहिए। नबूवत की बात आए, तुम कहोगे नहीं, नबूवत आज भी मुस्तफा की चाहिए। किताब की बात आए, तुम कहते हो किताब आज भी कुरान चाहिए। और अगर वसीला पकड़ना हो, तुम कहते हो आज भी वसीला मुस्तफा का चाहिए। ये क्या बात होगी? दुनिया की हर चीज जदीद चाहिए, ईमान, अकीदा, अमल, कुरान, अकीदा, खत्म नबूवत, 1450 साल आज भी तुम इंसिस्ट करते हो कि नहीं, हम उसमें एक बाल के बराबर, तो क्या उसके तसव्वुर से भी पहले हम मौत की तलब करते हैं कि हम महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत और कदमैन शरीफैन से हट जाने का, दूर हो जाने का एक पलक झपकने की मिकदार भी तसव्वुर कर सके। वजह क्या है? हम इंसिस्ट क्यों करते हैं? हम नबूवत की, नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी तशरीह को रिजेक्ट क्यों करते हैं? हम उसका इनकार क्यों करते हैं? हम बबांगे दुहल उस पर खुल के बात क्यों करते हैं? हम इनके कायलीन को मुसलमान तस्लीम क्यों नहीं करते? मुसलमान तस्लीम करना तो दूर की बात है, अकाबिरीन ने फरमाया हम मुर्तद कहते हैं। हम मुसलमानों के अंदर मौजूद एक फिरका के तौर पर भी उन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वजह यह है, जवाब सुनिए। कोई बंदा नई और जदीद चीज की तरफ इसलिए जाता है कि उसे नजर आ रहा होता है, एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि जो नई चीज है वो पुरानी से बेहतर है, उसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं, वो एडवांस है, उसमें सहूलत ज्यादा है, उसमें तआय्युश ज्यादा है, उसमें आराम ज्यादा है, उसमें इजीनेस ज्यादा है, उसको यूज करना ज्यादा आसान है, उसके अंदर प्राउडनेस ज्यादा है, इसलिए वो जदीद चीज की तरफ जाता है, पुरानी को छोड़ देता है। नई गाड़ी इसलिए लेता है कि पुरानी में वो फीचर नहीं है, उसके अंदर पेट्रोल की कंजम्पशन इतनी अच्छी नहीं है, मोबाइल इस्तेमाल करने में इतना आसान नहीं है, उसके फीचर इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो दुनिया की हर चीज में जदीद की तरफ जाता है। हम ईमान को ही रखते हैं, अकीदा को ही रखते हैं, कुरान को ही रखते हैं, महबूब कायनात के साथ तमस्सुक को ही रखते हैं, अकीदा खत्म नबूवत भी वही रखते हैं, इसलिए कि हम कायनात में महबूब कायनात रखते हैं। हम किसी और का तसव्वुर ही क्यों करें? इसलिए कि हम महबूब कायनात की मिसल तो दूर की बात है, मिसल तो तसव्वुर करना ही दूर की बात है। मैं तो ये अर्ज किया करता हूं, वो कायनात में जरा घूम के देखो तो सही, जरा चल फिर के तलाश करके देखो तो सही, और तुम्हें तो मेरे हुजूर पीर सियाल जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, मेरे दाता अली हुजवेरी जैसा कोई नहीं मिलेगा, मेरे ख्वाजा अजमेरी जैसा कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें सैयदना गौसे पाक जैसा कायनात में कोई नहीं मिलेगा, मौलाए कायनात जैसा कोई नहीं मिलेगा, हुजूर के सहाबा अहले बैत खुलफा जैसा कोई नहीं मिलेगा। महबूब कायनात की मिसलियत तो बड़ी बड़ी बात है, हम किसी और का तसव्वुर भी नहीं करते, कबूल करना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए कि हमारा तमस्सुक, हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत उस हस्ती के साथ है कि जिनके साथ जुड़ने से सिर्फ दुनिया के मफादात की बात नहीं है, चंद रोजा दुनिया की चीजों की बात नहीं है,
ہمارا تعلق تو ان کے ساتھ ہے کہ جو ہستی میری آپ کی دنیا کی کامیابی کی بھی ضمانت دیتے ہیں، قبر کی کامیابی کی بھی ضمانت دیتے ہیں، حشر کی کامیابی کی بھی ضمانت دیتے ہیں، پل صراط سے خیریت سے گزرنے کی ضمانت دیتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلانے کی ضمانت دیتے ہیں، اور تو اور صحیح جنت میں تجھے داخل تو پھر جن کے اولاد حضور سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا کائنات کے شہزادوں کا نعرہ یہ ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ وہ جب غلاموں کی چاہنے والوں کی شان یہ ہے تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو اسی طرح تسلیم کرنا، اسی طرح ماننا اور اس کے اوپر قائم رہنا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کے لیے جہاد کرنا، اس کے لیے قلم کے ساتھ، اس کے لیے ریسرچ کے ساتھ، اس کے لیے اتحاد کے ساتھ، اور اس طرح کی کانفرنسز کے ذریعے تاجدار ختم نبوت ختمی مرتبت کے نام سے کانفرنسز کے انعقاد کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا حالات جیسے بھی ہو جائیں، حضور کے غلام کل بھی بیدار تھے، آج بھی بیدار ہیں، اور حضور پیر سیال کی قیادت میں آج بھی بیدار ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بیدار رہیں گے، اور جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک یہ سانس کے ساتھ سانس چل رہا ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو بتاتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم